معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہن، عربی حساب سے جو مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے وہ در حقیقت عربی سال کا دوسرا مہینہ، جس مہینے کا نام صفر ہے، اور صفر مہینہ کی آج 7 تاریخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ یہ تھا کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ صفر کے مسائل اور مروجہ بدعات۔ ماہ صفر کے مسائل اور مروجہ بدعات۔ محترم حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ اسلام ضلالت اور جہالت سے پاک ہے، بلکہ اسلام کی تمام تعلیمات دلائل اور براہین سے آراستہ ہے، اور اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ لہذا مذہب اسلام میں خرافات، بدعات، غیر شرعی رسوم اور رواج اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیگر مہینے کو جس طریقے سے لوگوں نے بدعات و خرافات کا مہینہ بنایا ہے، بعینہ ہی اسی طرح ماہ صفر کو بھی بدعات و خرافات کا مہینہ لوگوں نے بنایا ہے۔ آئیے سب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ کے متعلق کتاب و سنت میں کیا تعلیمات ہے، کون کون سا درس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ انشاءاللہ انہی باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مہینہ کو صفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، صفر مہینہ کا نام صفر کیوں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ علی بن محمد السخاوی رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار۔ لوگ اس مہینے میں، عرب کے لوگ اس مہینے میں اپنے گھر سے لڑائی کرنے کے لیے اور سفر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتا اور خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینہ کو صفر کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقت صفر صفر سے ہے، صفر کا مطلب ہوتا ہے زیرو، تو لوگ خالی ہو جاتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلسل 3 ایسے مہینے ہیں اس سے پہلے، جو ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور پھر محرم کا مہینہ، جو حرمات والے مہینے ہیں، جس میں جنگ و جدال جائز نہیں تھا۔ عرب کے لوگ بڑے جنگجو تھے اور اسی طریقے سے وہ لوگ لڑاکو تھے، وہ لوگ 2-3 مہینے لڑائی کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا جو ہی 3 مہینہ ختم ہو جاتا، ان مہینے کا بڑے احترام اور ادب کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑائیاں نہیں لڑتے تھے، لیکن جو ہی سفر کا مہینہ آتا وہ لوگ لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے، گھر کے گھر، گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتا، جس کی وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا۔ صفر سے سفر ہے، تو یہ وجہ تسمیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں جاہلانہ رسوم و رواج جو لوگ انجام دیتے ہیں، اور اس مہینے سے نحوست اور بدشگونی لیتے ہیں۔ نحوست اور بدشگونی اصل میں ہے کیا؟ نحوست اور بدشگونی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کام کو یا کسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ در حقیقت نحوست ہے، اور یہی اسی کا نام بدشگونی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور گھر سے جو ہی نکلا اسے کالی بلی نظر آ گئی۔ اب اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ یہ کالی بلی کی وجہ سے یہ کام برکت والا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا وہ بندہ اس کام سے رجوع کر لیتا ہے، اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ اسی طرح دکاندار، تجارت کرنے والا ایک انسان جب اپنی دکان کو کھولتا ہے اور پہلا خریدار جب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھار میں کچھ سامان چاہیے، تو اب اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں اگر پہلے شخص کو ادھار میں کوئی سامان دے دوں تو پھر میرا پورا دین ہی برکت سے خالی ہو جائے گا، لہذا وہ دل کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں بدشگونی اور نحوست یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو بدشگونی اور نحوست اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی بھی کام ہم انجام دیں گے تو یہ کام خیر اور برکت کا کام نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان اس مہینے میں اچھے کام کرنے سے اپنے آپ کو باز رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ نحوست سمجھتے ہیں اور بدشگونی سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں جو جاہلانہ رسم و رواج تھا، ان کے جو عقائد تھے وہ کس طرح سے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت کا جب ہم کتاب و سنت میں مطالعہ کرتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں سفر مہینے کے متعلق دو غلط باتیں پائی جاتی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس مہینے کو وہ لوگ بدل دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جیسے وہ اپنے آپ اعلان کر دیتے تھے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ محرم کا مہینہ پہلا نہیں بلکہ سفر کا پہلا مہینہ ہوگا اور محرم کا مہینہ دوسرا ہوگا، جبکہ عربی سال کے حساب سے پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنی طرف سے عدل بدل کر لیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا، کہ بغیر لڑائی اور جھگڑے کے عرب والے نہیں رہ سکتے تھے، تو کہتے 2 مہینہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں لڑائی جھگڑے وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اب تیسرا مہینہ ان کو برداشت نہیں ہوتی، کہا کہ محرم کا مہینہ یہ نہیں ہے بلکہ سفر کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کو حلال سمجھتے ہوئے اس پر جنگ و جدال کرنا شروع کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 میں اس عقیدہ کو رد کر دیا، یعنی مہینے کو آگے پیچھے کرنے کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے، نافرمانی میں اور بڑھانا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے تو اگر کسی نے مہینے کا نام بدل دیا تو اس کے کفر میں اور بھی بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا جو عقیدہ ان لوگوں کا تھا، یہ جو غلط بات تھی کہ مہینے کا نام بدل دیتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو رد کر دیا۔ دوسرا جو عقیدہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا وہ یہ کہ اس مہینہ کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5757، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طیرۃ ولا سفر، بدشگونی جائز نہیں ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کو بھی رد کر دیا، دونوں باتوں کو اسلام نے رد کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ علامہ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً ہر دور میں
بدشگونی اور نحوست لوگ لیتے تھے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے آج بھی لوگ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے بدشگونی اور نحوست محسوس کرتے ہیں اور اس طریقے سے کام انجام دیتے ہیں۔ کیا واقعی یہ سفر کا مہینہ نحوست والا یا منحوس کا مہینہ ہے؟ کیا اس مہینہ میں کام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو ابھی میں نے بخاری کے حوالے سے جو حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے میں نہیں جاتی، متعدی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بدشگونی جائز نہیں ہے اور نہ ہی الو کی نحوست ہے، جیسے کہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں اگر کوئی جانور یا کوئی پرندہ گھر میں بیٹھ جائے تو ہم اسے نحوست سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ولا حامہ کا لفظ استعمال فرمایا اور کہا کہ کوئی پرندہ بیٹھ جانے کی وجہ سے نحوست نہیں ہے، اور ولا سفرا، اور اس ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ منحوس کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یہ منحوس اور نحوست کا مہینہ نہیں ہے، بدشگونی لینے کا مہینہ نہیں ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ، امام داؤد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے بدشگونی لیتے ہیں در حقیقت ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے سوچ، ان کے خیالات اور اسی طریقے سے دوسرے جو عمل ہیں یہ سب کے سب جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز والا عمل ہے، اور ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے۔ لہٰذا بدشگونی اور اسلام کا جو نظریہ ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں نحوست یا بدشگونی کی کوئی ہمیں اور آپ کو تعلیم مل رہی ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو اس بارے میں جاننا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں سب کے سب کام اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا پکا اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی اچھا یا برا کام ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ روئے زمین میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے یا انسان میں کوئی مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ یقین اور پکا اور پختہ یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کو اس مصیبت کے آنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نحوست بد عمل میں ہے، برے عمل میں ہے، برے عمل میں نحوست ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں رکھی ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف نازل ہوتی ہے یہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن نساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس انسان کو اپنے لیے بھلائی پہنچتی ہے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے برائی کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اور مصیبت پہنچتی ہے۔
اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندہ پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے یہی چیز اس کو پہنچ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ان تمام آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نحوست دراصل انسان کے برے اعمال میں ہے۔ اور جب ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن، ایک ہی وقت اچھے عمل کرنے والوں کے لیے خوشی کا وقت ہوا اور برے عمل کرنے والوں کے لیے برا وقت ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی اور قوم نوح کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے لیے وہ وقت خوشی کا وقت تھا، جبکہ اس کی قوم کے لیے وہی وقت، وہی دن برائی کا دن تھا۔ اسی طرح سے ہم جب اور بھی آگے مطالعہ کرتے ہیں، چند نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون، وہی دن وہی وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشی کا وقت تھا، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے وہ دن بہت ہی برا دن تھا۔ قوم عاد، قوم سمود کے لیے برا دن تھا جس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، لیکن اسی قوم کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اس کے لیے خوشی کا دن تھا۔ تو ایک ہی وقت ایک انسان کے لیے خوشی اور وہی وقت ایک انسان کے لیے تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بلکہ صرف تکلیف ہی نہیں بلکہ اس پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک انسان نے نیک عمل کیا تھا، دوسرے نے برا عمل کیا، تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہی وقت خوشی کا ہوا، برے عمل کرنے والوں کے لیے وہ وقت نحوست اور بربادی کا ہوا۔ تو اصل میں نحوست اور بربادی انسان کے برے اعمال میں ہے، نہ کہ نیک اعمال میں ہے۔ اسی طرح منحوس اگر کسی دین کو قرار دیتا ہے آدمی، کسی وقت کو، کسی مہینہ کو یا کسی سال کو قرار دیتا ہے، تو گویا کہ در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4826، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ یسب الدہر، زمانہ کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ رب العالمین کہتا ہے زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، میرے ہاتھ میں تمام حکم ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں بدلنے والا ہوں، دن اور رات کو میں بدلتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وقت ابھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، زمانہ خراب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ استعمال کر کے میرے بندے آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، میں ہی زمانے کو گردش کرتا ہوں، دین کے بعد رات، رات کے بعد دین، اچھی حالت کے بعد بری حالت، بری حالت کے بعد اچھی حالت، میں ہی لانے والا ہوں۔ اگر کسی نے زمانہ کو گالی دیا، در حقیقت اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر۔ تو اگر کوئی انسان کسی دین کو یا کسی وقت کو، کسی مہینہ یا کسی سال کو منحوس سمجھتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیاوی ظاہری جو اعمال ہیں، ظاہری اعمال ہمیں اور آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2516 کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے لوگوں یاد رکھ لو، پوری امت مل جائے، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ تم کو نفع پہنچائے، تم کو نفع پہنچانا چاہے، تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، تو کوئی سب مل جائے، روئے زمین کے تمام انسان مل کر کے تمہارا فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ اتنا ہی پہنچتا جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اس کے برعکس پوری روئے زمین کے تمام انسان اکٹھے ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نقصان اتنا ہی پہنچاتا ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں نقصان لکھا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، یہ درس دیا ہے کہ نحوست اسلام میں درست اور جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ نے جتنا آپ کے لیے فائدہ لکھا ہے وہ فائدہ آپ کو پہنچ کر رہے گا، جتنا نقصان لکھا ہے وہ نقصان آپ کو پہنچ کر رہے گا۔ اگر فائدہ لکھا ہے پوری کائنات مل کر کے آپ کے فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کو نقصان لکھا ہے تو پوری کائنات مل کر کے بھی آپ کے نقصان کو روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر کوئی انسان اس منحوس کام سے، نحوست سے اگر کوئی بچتا ہے، جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کسی کا چہرہ دیکھ لیا، کوئی پرندہ دیکھ لیا، یا اسی طریقے سے یہ بھی بات آتی ہے کہ کوئی بیوہ عورتوں سے پانی تک نہیں پیتا، جو جہالت کی انتہا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے عمل انجام دیتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ عقیدہ در حقیقت مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ کافروں کا ہے۔ اگر کوئی ان عقیدہ کو نہیں مانتا، ایسی سوچ نہیں رکھتا اور بدشگونی نہیں لیتا، کسی وقت یا کسی شخص یا کسی چیز کو منحوس اور نحوست نہیں سمجھتا، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت صحیح بخاری حدیث نمبر 6541 میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ایسے آدمی ہوں گے، 70,000 ایسے آدمی ہوں گے جو بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، 70,000 ایسے آدمی ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور جن پر ذرہ برابر بھی عذاب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف بتائی، ایسے لوگوں کی شناخت اور پہچان بتائی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان اور شناخت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کانوا لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ لوگوں کی پہچان یہ ہے جو بلا حساب و بلا عذاب جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آگ سے کبھی اپنے جسم کو نہیں داغیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں علاج کے لیے داغا جاتا تھا، آگ سے جسم میں داغا جاتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے جسم کو آگ سے نہیں داغیں گے۔ دوسری صفت آپ نے فرمائی ولا یسترقون، اور یہ لوگ جھاڑ پھونک بھی نہیں کریں گے، شرکیہ کلام سے یہ لوگ جھاڑ پھونک بھی نہیں کریں گے۔ دوسری صفت ہے، تیسری صفت ولا یتطیرون، نحوست نہیں سمجھیں گے، بدشگونی نہیں لیں گے، اور وہ علی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 صفت اور رب پر بھروسہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ 70,000 لوگوں میں شمار ہوں گے، اور یقیناً قیامت کے دن ایسے انسان جنت میں بلا حساب اور بلا عذاب کے داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں داخل ہوں تو ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں سے اس عقیدہ کو ختم کر دیں، بدشگونی اور نحوست اپنے آپ سے نہ لیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بدشگونی یا نحوست لیتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ تو فضیلت ہوئی، لیکن اس کا گناہ کیا ہے؟
اس کا گناہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3910۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، نحوست والی چیز سمجھنا، یہ در حقیقت شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بتایا؟ شرک بتایا۔ تو اگر کوئی اس مہینے سے، کسی دین سے، کسی شخص سے، یا کوئی جانور سے، یا کسی پرندہ سے اگر اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو در حقیقت وہ اس انسان نے شرک کیا۔ اور بدشگونی لینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے۔ اس کی دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 131۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اگر قوم فرعون کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ سے آ کر کہتے کہ اے موسیٰ، یہ تکلیف تمہارے منحوسیت کی وجہ سے اور تمہارے ساتھی کی منحوسیت کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے، تم منحوس ہو۔ بدشگونی لیتے تھے کون؟ کافر لوگ لیتے تھے۔ اسی طریقے سے قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، سورہ نمل کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ اے صالح، ہم تجھے اور تیرے ساتھی کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم بدشگونی لیتے ہیں، ہمارے کام کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے، ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے لیے تم منحوس ہو، لہٰذا یہ کام ایسا ہے کہ وہ انسان جو اس طرح کا عمل کرتا ہے یہ کسی مومن کا کام نہیں بلکہ کافروں کا کام ہے۔ بدشگونی کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ تو بدشگونی کا علاج میں صرف آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ بدشگونی کا علاج یہ ہے کہ انسان جس چیز سے جو خیالات اس کے دل کے اندر آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کام میرے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا یا یہ کام ہمارے لیے کامیاب کی منزل تک نہیں لے جا سکتا ہے، اس دھیان کو وہ دور کر دے، اس سوچ کو وہ دور کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ اسی طریقے سے وہ انسان بلا جھجک اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو بندہ انجام دے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3910۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بدشگونی لی ہے لا علمی سے، جہالت سے، تو اس کے لیے کفارہ، وہ انسان کفارہ ادا کرے۔ اگر کسی انسان نے کوئی برا تصور کیا ہے، بری سوچ اس کے اندر آئی ہے بدشگونی کے معاملہ میں، نحوست کے معاملہ میں کہ فلاں شخص کو دیکھنے کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام کامیاب نہیں ہوا، اس طریقے سے اگر کوئی نحوست لے رہا ہے تو اس کے لیے کفارہ ادا کرے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، جو دعا یہ ہے اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک لا الہ غیرک۔ اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بھلائی نہیں ہے، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی کام منحوس نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھے، یہ دعا اس کے لیے کفارہ ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو تعلیمات سے نوازا ہے۔ ماہ سفر میں جو عام طور پر بدعات انجام دیے جاتے ہیں، جو کام کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پورے ایک سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی ایک سال میں 10,80,000، 20,000 کم، 11 لاکھ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ عقیدہ ہے، جبکہ کتنے بلائیں نازل ہوتی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اور ایسے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں، صرف سفر کے مہینے میں 9,20,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، ایک عقیدہ کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اسی لیے یہ نحوست اور منحوس کا مہینہ ہے۔ ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے۔ اسی طریقے سے ذرا آگے آ جائیے بیٹا۔ دوسرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ عقیدہ خاص طور پر خواتین میں پائی جاتی ہے، یعنی ایسا عقیدہ یا ایسی سوچ خواتین جو
عقیدہ سے دور ہے، صحیح اسلامی تعلیمات سے جو دور عورتیں ہیں، ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور منحوس کا مہینہ تصور کرتے ہوئے وہ چنے کو ابالتی ہے اور ابالنے کے بعد گاؤں میں صدقہ کرتی ہے، تقسیم کرتی ہے، اس خیال سے کہ یہ چنا ابال کر تقسیم کرنے سے یہ منحوس کا مہینہ نہیں ہوگا، یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی، اس مہینے کی مصیبت۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ نہیں ہے، لہٰذا اس مہینہ میں کوئی کار خیر بھی انجام نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ اس مہینے کا نام 13 تیزی بھی رکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 13 دن، جیسے آج 7 تاریخ ہو گئی تو 7 دن اور اس کے بعد اور چند دن، 13 دن نئے جوڑے، شادی شدہ نئے جوڑے کو الگ رکھا جاتا ہے، الگ رکھا جاتا ہے کہ منحوس سمجھتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، اس طریقے سے رکھتے ہیں، اور اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام بھی انجام نہیں دیتے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کرتے، شادی بھی نہیں رچاتے اس مہینہ میں۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے اور اس مہینہ کو نحوست سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کی آخری چہار شنبہ کو جلسے اور جلوس نکالتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس طریقے سے بیان وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بعض جگہوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں، بعض جگہوں میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ مہینہ منحوس کا ہوتا، اگر یہ مہینہ کار خیر کا نہیں ہوتا، شادی رچانے کا مہینہ نہیں ہوتا، خوشی منانے کا مہینہ نہیں ہوتا، تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی تھی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ یہی مہینہ تھا، یعنی سفر کا مہینہ تھا، اور سفر کے مہینہ میں یہ شادی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ پیغام دیا اپنے امتوں کو کہ یہ مہینہ میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس مہینہ میں بدشگونی لینا یا اس مہینہ کو منحوس سمجھتے ہوئے کوئی خوشی کا کام نہ کرنا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتوں کے لیے تعلیم دی ہے کہ لوگوں یہ مہینہ میں تم شادی رچاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینہ میں سب سے پہلی شادی آپ نے کی تھی۔ اگر یہ مہینہ منحوس کا ہوتا، یہ مہینہ اگر نحوست کا ہوتا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں غزوہ بیر معونہ انجام نہ دیتے، جس مہینہ میں، جس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدہ کو رد کیا۔ اگر یہ مہینہ منحوس کا مہینہ ہوتا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی لشکر کا قائد اور لیڈر بنا کر کے جنگ کے لیے روانہ نہیں کرتے، جس کا نام لشکر اسامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل عقائد کو رد کیا اور بتا دیا کہ یہ مہینہ سفر کا منحوس کا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے دیگر دین ہیں اسی طریقے سے یہ بھی دن ہے، کوئی بھی وقت منحوس کا نہیں ہوتا، کوئی بھی وقت بدشگونی کا نہیں ہوتا، یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے دل میں ایسا عقیدہ ہے، کسی کی سوچ میں ایسی سوچ ہے، کسی کے عقیدے میں اس طرح کی باتیں ہیں، تو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں اور بچ کر رہیں۔ اللہ رب العالمین کے آیت سے میں اپنا یہ بیان ختم کرتا ہوں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی یا نہیں پہنچتی ہے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہوئی ہے بس یہی مصیبت ہم کو پہنچتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں پہنچنے والی ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ کار ساز ہے، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، وہی کام بنانے والا ہے،
وہی کام بگاڑنے والا بھی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر باطل خیالات کو قلا کما فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر سنت اور توحید کو پیدا فرما دے۔ جو بھی باطل رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں اے اللہ ان تمام باطل رسم و رواج کو ہمارے معاشرے سے تو خاتمہ فرما دے۔ الہ العالمین بدعات اور خرافات سے اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے نیکیوں کو اے اللہ تو قبول فرما، جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ رب کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو بیمار کی حالت میں ہے اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔